ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہمارا خون ہے شامل اس وطن کی مٹی میں۔ کل تک یہ اسکول زندگی سے بھرپور تھا، بچوں کی مسکراہٹوں اور روشن مستقبل کے خوابوں سے جگمگاتا تھا، لیکن آج ویرانی اور وحشت نے یہاں ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ بارود کی بو، گولیوں سے چھلنی دیواریں، خون سے رنگین فرش، ٹوٹے شیشے اور بکھرا سامان اس ہولناک حملے کی گواہی دے رہا ہے۔ تو 10:36 پہ فائرنگ شروع ہو گئی ہے۔ میں واش روم سے باہر نکلا ہوں تو ٹیررسٹ ہمارے سامنے تھے، تو اس کے پاس 3 گنز تھیں، ایک AK-47 تھی، ایک G3 رائفل تھی اور ایک پسٹل تھی۔ اس نے پسٹل سے مجھ پہ فائر کیا، میں وہیں نیچے لیٹ گیا ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے جو اس کے ساتھی تھے اس کی طرف دیکھا ہے، اس نے مجھے اگنور کیا، میں پیچھے مڑ کے تو میں نے اپنے آپ کو دیوار کے پیچھے چھپا لیا۔ میں وہاں 5 منٹ تک چھپا رہا ہوں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ، جو کہ اس وقت DG ISPR کے عہدے پر فائز تھے، انہوں نے ایک پریس ریلیز کی جس میں تفصیلاً بتایا کہ کس طرح ہمارے فوجی جوانوں نے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا۔ جو ہی SSG والے یہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا آپریشن بڑی صفائی کے ساتھ، تاکہ نقصان کو جتنا زیادہ لمٹ کیا جا سکے وہ کیا، اور آپریشن مکمل کیا۔ مغرب کے ساتھ تقریباً آپریشن مکمل ہو گیا تھا۔ 4 بلاکس ہیں جو آج میں دن میں ریفر کرتا رہا، درمیان میں آڈیٹوریم ہے اور یہ 2 ایکیڈیمک بلاکس ہیں۔ Today is a very sad day. We've lost 132 children, innocent children, and 9 members of the staff. They entered the school from the rear of the school by cutting and crossing the fence. And then they came in, they entered the auditorium where all the children were going through an exam, and they started shooting them indiscriminately. اور پھر ISPR کی طرف سے دل کو چھو جانے والا نغمہ نشر ہوا۔ پتا کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں، کیے ماں سے جو میں نے کہ وعدوں میں ملوں گا میں آنے والا کل۔ ایک نئی صبح، ایک نئی روشنی، ایک نئی پہل، ایک نیا حوصلہ اور ایک نیا خواب۔ سانحہ APS کے بعد اسکول دوبارہ کھولنے کا فیصلہ مشکل تھا۔ اس دل دہلا دینے والے حملے کے بعد حکومت اور انتظامیہ نے تعلیمی اداروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جامع اقدامات اٹھائے۔ APS حملے جیسے دل خراش واقعے کے باوجود اسکول دوبارہ کھولنا ایک مضبوط قوم کے عزم اور برداشت کی نشانی ہے۔ یہ نہ صرف تعلیمی عمل کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ دہشت گردوں کے خلاف معاشرتی مضبوطی کا بھی پیغام دیتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے 16 دسمبر 2015 کو آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کی یاد میں ہر سال 16 دسمبر کو یوم قومی عزم تعلیم کے طور پر منانے کا اعلان کیا۔ آج سے 16 دسمبر کو قومی عزم تعلیم کے دن کے طور پر منانے کا اعلان کرتا ہوں۔ بے شک سانحہ پشاور ایک المناک واقعہ تھا جس میں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، لیکن اس سانحے کے بعد کچھ مثبت پہلو بھی سامنے آئے جو معاشرتی اور قومی سطح پر اہم تبدیلیوں کا باعث بنے۔ یعنی سانحہ کے بعد پوری قوم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئی اور دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر مضبوط پیغام دیا۔ حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کا آغاز کیا جس کے تحت دہشت گردی کے خاتمے اور شدت پسندی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے گئے۔ اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں حفاظتی اقدامات کو بہتر بنایا گیا تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ لوگوں میں دہشت گردی کے خلاف شعور پیدا ہوا اور یہ احساس کہ ان مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ عالمی برادری نے سانحے کی مذمت کی اور پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ فوج اور پولیس کے نظام میں بہتری لائی گئی اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں بھی تیزی آئی۔ 2014 میں شروع ہونے والے آپریشن ضرب عضب نے APS حملے کے بعد ایک نئی رفتار حاصل کی۔ بعد میں 2017 میں آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا گیا تاکہ انسداد دہشت گردی میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو برقرار رکھا جائے۔ قلم اٹھتا ہے تو سوچیں بدل جاتی ہیں۔ پاکستانی طالب علموں نے نہ صرف تعلیم بلکہ ہر میدان میں
کامیابی کے جھنڈے گاڑے اور کئی عالمی ریکارڈ اپنے نام کیے، جس نے ثابت کیا کہ پاکستانی عوام ناقابل تسخیر ہے اور دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار تعلیم ہے، اور یہ قوم علم کی روشنی سے جیتے گی۔ گو یہ مثبت نتائج سانحہ پشاور کے اس المیہ کو مکمل طور پر ختم نہیں کرتے، لیکن انہوں نے پاکستان کو ایک بہتر اور مضبوط معاشرے کی طرف قدم بڑھانے میں مدد دی ہے۔ یہ ایک مستحکم اور خوشحال پاکستان کی شروعات ہے۔ یہ سانحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تعلیم کا راستہ مشکل ضرور ہے، مگر یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو شکست دے سکتی ہے، اور زندگی پھر سے رواں دواں ہے، ایک نئی سوچ اور ایک نئی امید کے ساتھ۔